अस्सलाम वालेकुम। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूबीएल बैंक में कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कितनी कितनी सीट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे चैनल के ज़रिए मिलती रहेंगी। और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त नौकरियों के इश्तिहारात, रोल नंबर स्लिप्स की मालूमात, नौकरियों की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल से फ्री में मुयस्सर आते रहेंगे। अभी हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां से आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट अप्लाई करके बताया जाएगा बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें। कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको मतलब कोई अगर आप एरर कोई गलती करेंगे तो इसमें इसकी सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो मे बी के रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो इसमें मुख्तलिफ अकसाम की सीट्स हैं जिसमें सबसे पहले असामी जो है वो रिलेशनशिप एग्जेक्टिव की है, जिसे आप कंज्यूमर बैंकिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर ग्रेड OG4 की सीट है। तो इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर रिलेशनशिप एग्जेक्टिव इस्लामिक की सीट्स हैं और इसके बाद जो है रिलेशनशिप एग्जेक्टिव की सीट्स हैं। तो ये सारे फुल टाइम की जॉब्स हैं, यानी कि परमानेंट है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप पार्ट टाइम करेंगे, कोई एक दो घंटों के लिए होती हैं। ये परमानेंट और फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आपने पूरा दिन इन जॉब्स को मतलब इन जो है आपकी असामियाँ जो है अभी जिन पे अप्लाई हो रहा है, पूरा दिन की ये सीट्स होती हैं। ये मतलब कोई पार्ट टाइम की जो जॉब है वो ये नहीं है। तो सबसे मेन बात यह है कि ये जो यूबीएल बैंक है इसकी खासियत ये है कि जो आपकी सिटी में कोई जॉब अवेलेबल होती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही आपको दी जाती है कि आपको अपनी ही सिटी में वो अपॉइंट कर दें, आपकी ज्वाइनिंग सबसे पहले आपकी अपनी ही सिटी में हो जाए। तो इसका प्लस पॉइंट जो है यूबीएल बैंक का या और भी कोई बैंक होते हैं वो आपको यही देते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सिटी छोड़ के किसी और सिटी में जाके वर्किंग करते हैं तो फिर आपको आने जाने के मसाइल होते हैं, इसलिए आप उनको कम टाइम दे पाते हैं। उनको ये होता है बैंक वालों को कि आप हमें फुल टाइम दें, पूरा टाइम दें, कोई आपकी डिस्टर्बिंग ना हो आने जाने के सिलसिले में। तो इसलिए कोई भी बैंक की जॉब आती है जो आपके मतलब एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से मैच करे तो आपको लाजमी चाहिए कि आप उस पर लाजमी अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है इस पे कौन अप्लाई कर सकता है? ठीक है, अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो हम देखेंगे सारी जॉब जो हैं वो किस मैार पर पूरा उतरती हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ व्यू डिटेल के ऊपर जैसे क्लिक करना है, तो ये मैं लिंक आपको दूंगा, आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। पहले मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज का क्या है। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे ऑफिसर ग्रेड 4 को। ठीक है, ये जो सीट है ना इसकी खास बात ये है कि इसमें मैट्रिक पास मर्द व खवातीन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जॉब्स जो हैं वो फुल टाइम है, परमानेंट हैं, रेगुलर हैं। और इनके जो जॉब लोकेशन है वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन भी है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, इन सिटीज़ में से किसी भी सिटी में आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है जो सिटी आपके नज़दीक तरीन होगी। ठीक है, तो पहली दफ़ा ये होता है कि आप किसी भी मतलब सिटी में जाएं, कुछ मंथ गुजारते हैं, फिर आपको आपकी सिटी में या आपकी नियरेस्ट सिटी जो होती है उसी में भेज दिया जाता है। तो ये ना करें कि आप समझें कि हम पूरी ज़िंदगी वहीं पे लगे रहेंगे। पहली दफ़ा आप ज्वाइन कर लिया करें, उसके बाद ट्रांसफ़र आपका हो ही जाता है। ठीक है, पहली मरतबा जॉब आपने हासिल करनी है, सबसे पहले आपका पॉइंट तो ये होना चाहिए। उसके बाद नीचे इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जॉब के मुतल्लिक मालूमात हैं, अगर आप रीड करना चाहें तो ये एक एक करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, आपको अप्लाई करने का तरीका भी हमने बताना है। तो नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे ये बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, सॉरी फ्रेश ग्रेजुएट तो यहाँ कहें मैट्रिक पास और इंटरमीडिएट पास वालों के लिए कम अज़ कम आपकी मैट्रिक पास अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस जो आपका बैंकिंग का बाज़-औक़ात बैंक्स मांगते हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत इसमें नहीं है। जस्ट आपने अगर मैट्रिक पास की हुई है या इंटरमीडिएट पास की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। ठीक है, अब ये इसकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सुनाई है ऑफिसर ग्रेड 4 की।
اب چلتے ہیں بیک دوسری جابس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ ایگزیکٹو جو کنزیومر بینکنگ کی سیٹ ہے، اس کے سامنے اگر آپ ویو ڈیٹیل کے اوپر کلک کریں گے تو اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوگی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے اینی ون کین اپلائی. ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو پیچھے ہم نے ڈسکرپشن پڑھی ہے جاب کا کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا ابھی ہم نے پڑھا ہے وہی اس پہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے نا، جو ہم نے پیچھے ریڈ کیا ہے. اب تھوڑا سا مزید جو ہے بیک کرتے ہیں، دوسری جابس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر ریلیشن شپ ایگزیکٹو کی سیٹ ہے. اس کے سامنے ویو کے اوپر جیسے کلک کریں گے اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو کے آ جائیں گی. یہاں پہ آپ اس کی ڈسکرپشن اگر ریڈ کریں تو ریلیشن شپ ایگزیکٹو پر اپلائی کرنے کے لیے نیچے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ منیمم آپ کی کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ میں. تو آپ پھر اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی مطلب آپ فریش ہی ہونے چاہیے، کوئی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد مزید بیک کرتے ہیں اور دوسری جو اینڈ والی جاب ہے اسے بھی دیکھتے ہیں ریلیشن شپ ایگزیکٹو کو. اس کے سامنے ویو ڈیٹیل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے چیک کرنا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن وہ کیا مانگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں منیمم کوالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ، یعنی کہ اگر آپ نے ایف اے یا ایف ایس سی یا آئی سی ایس یا آئی کام یا ڈی کام وغیرہ کیا ہوا ہے تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. غرض یہ کہ جتنی بھی جابس ابھی یو بی ایل بینک میں موجود ہیں سب کے لیے کم از کم اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کی ہوئی ہے اور آفیسر او جی 4 کے لیے اگر آپ نے کم از کم میٹرک پاس کی ہوئی ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ ان پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے اب آپ کو پورا جو کرائٹیریا ہے یہ ابھی ریڈ کر کے سنایا. اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی اس میں کیسے کرنا ہے. تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے اپلائی ہیئر کے سامنے لنک پر جیسے ہی آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ انٹرفیس آ جائے گا. اب آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیٹا پٹ کرنا ہے، اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد لاسٹ نیم اس کے سامنے لکھنا ہے، پھر آپ نے یہاں پہ اپنی ای میل لکھنی ہے، اس کے بعد CNIC نمبر آپ نے ود آؤٹ ڈیشز لکھنا ہے، اس کے بعد 2 پاسورڈ آپ نے سیم لگا دینے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ بکس کو چیک لگانا ہے، پھر سائن اپ کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی ای میل پر کوئی OTP کوڈ ریسیو ہو یا کوئی آتھورائزیشن لنک ریسیو ہو جسے آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اکاؤنٹ کی ایکٹیویشن کے بعد آپ نے اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں لاگ ان کے اوپر کلک کرنا ہے. اپنا جو CNIC نمبر ہے یا اپنی ای میل وہ آپ نے لگانی ہے، اس کے بعد یہ پاسورڈ آپ نے لگانا ہے. آپ نے پھر اپنا اکاؤنٹ کو لاگ ان کر لینا ہے. تو یہ ہمارے سامنے لاگ ان کا ایک پیج اوپن ہے. ہم نے اپنی ای میل اور پاسورڈ لگا لیا ہے. اس کے بعد ہم نے لاگ ان کے اوپر جیسے ہی کلک کرنا ہے، تھوڑا سی سرچنگ ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سکسیسفلی لاگ ان ہو جائے گا. لاگ ان ہونے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ پھر جو ہے پروفائل اس طرح سے شو ہوگی. اب آپ نے سب سے پہلے اپنی پروفائل کو بلڈ کرنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن، اپنی کوالیفیکیشن، ایکسپیرینس، ادر ریلیونٹ ڈیٹا آپ نے پٹ کرنا ہے. اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں جو پروفائل لکھی ہوئی ہے نا اس کے اوپر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے. آپ کے سامنے پروفائل کو بلڈ کرنے کے لیے ایک فارم اوپن ہو جائے گا. اب ہم نے کچھ دن پہلے ایک کینڈیڈیٹ کا اسی بینک میں اپلائی کیا تھا تو اس کی جو پروفائل ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے. لیکن آپ نے اپنی پروفائل کیسے بنانی ہے آپ کو یہ سمجھانے کا مقصد ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ پکچر آلریڈی اس کی یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو آپ نے اسی پکچر کے اوپر کلک کرنا ہے. دوبارہ سے اپنی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کر لینی ہے. اس کے بعد اپنی CNIC کارڈ کی فرنٹ سائڈ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اس کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے آپ اپنے موبائل کی میموری میں چلے جائیں گے یا PC یوز کر رہے ہیں جو بھی. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ نے وہ پکچر جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپلوڈ ہو جائے گی. اس کے بعد CNIC کی جو فرنٹ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور CV آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اپنا ریزیوم. ٹھیک ہے، CNIC کی بیک سائڈ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد نیچے آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ آئے گا کہ آپ مسٹر ہیں یا مسز ہیں. اس کے بعد اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے، مڈل نیم لکھیں گے، اس کے بعد لاسٹ نیم آپ نے پھر یہاں پہ لکھنا ہے. یہ ڈاٹا بتانے کے بعد آپ نے اپنی نیشنلٹی پاکستانی یہاں پہ لکھنی ہے، اپنے فادر کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد اپنا مذہب لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کرنے کے بعد ڈیٹ آف برتھ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ نے آگے اپنا جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، پھر میرٹل سٹیٹس بتانا ہے، اس کے بعد پلیس آف برتھ یہاں پہ لکھ دینی ہے، اس کے بعد ای میل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے.
تو سٹی نیم آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، اس کے بعد پریزنٹ ایڈریس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، آگے پرماننٹ ایڈریس لکھنا ہے، اس کے بعد کنٹری کوڈ آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے +92، ٹھیک ہے، اس کے بعد بقایا نمبر آپ نے 3 سے سٹارٹ کر کے سارا آگے لکھنا ہے، تو اس کے بعد بلڈ گروپ آپ نے آگے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ریلیجن یہاں پہ لکھنا ہے، سوری ریجن پنجاب آئے کا، چونکہ ہم پنجاب کے ہیں پنجاب لکھیں گے، آپ کا جو بھی صوبہ ہے آپ اپنا صوبہ ہی سلیکٹ کریں گے۔ تو اس میں ایک اور بات کلیئر کر لیں کہ آپ کا یو بی ایل بینک میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے، تب آپ کا اپلائی ہو سکتا ہے، یہ ان کی ایک ریسٹرکشن ہے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو آئی بین آپ نے آئی بین نمبر یہاں پہ لکھنا ہے، اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے، پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے، اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے قریب ترین جو بینک ہے یو بی ایل کا وہاں جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کوئی مسٹیک کر دیں یا کوئی لانگ پروسیجر ہو، تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کا اپلائی نہیں ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے بقایا آپ کا جو ہے مزید ڈیٹا آپ نے یہاں پہ یس یا نو کی صورت میں جواب دینے ہیں، یہ چیزیں آپ نے ریڈ کرنی ہیں، اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں تو یس یا نو کی صورت میں آگے اس کا جواب دیتے جائیں گے، یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مزید یہ کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کرنا ہے آپ نے، آگے یہاں پہ ایڈیشنل انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے سب سے پہلے آپ نے بزنس نیم یہاں پہ لکھنا ہے، فادر آکوپیشن، اس کے بعد نمبر آف سبلنگ یعنی کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ جو آپ کا گھر ہے جہاں پر ابھی رہ رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے یا آپ رینٹ پہ لے جائیں یا آپ کا اپنا اون ہے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو آگے ہوم ٹاؤن لکھنا ہے، یہ آپ کی ساری جو انفارمیشن ہے نا یہ آپ کے ٹاؤن کی آ گئی یعنی کہ آپ کے رہائش کی آئے گی۔ اس کے بعد مزید اور بھی انفارمیشن ہے جس میں یہاں پہ آپ نے اپنا جو گریڈ ہے وہ لکھنا ہے، جو بھی آپ نے آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے، اس کے بعد انٹرسٹ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں، کس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو یہ چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے مزید سکرول ڈاؤن کر دینا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ سی این آئی سی نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، سی این آئی سی کی ایشوینس ڈیٹ یہاں پہ بتانی ہے، اس کے بعد سی این آئی سی کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ لکھنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں کسی بھی فیلڈ میں، تو اگر ہے تو یس کر کے اس کی انفارمیشن بتائیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ نے سمپلی نو کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایڈ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے ایجوکیشن کی جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ نے پٹ کرنی ہے، یہاں پہ وہ آپ سے سب سے پہلے میٹریکولیشن کی انفارمیشن پوچھیں گے، میٹرک کی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے اپنے بورڈ کا نیم یہاں پہ لکھنا ہے یا آپ نے اپنے ادارے کا نیم لکھ دینا ہے، تو اس کے بعد لیول آف ایجوکیشن یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد میجر سبجیکٹس یہاں پہ لکھنے ہیں، پھر اس کے بعد نیم آف ڈگری یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد گریڈ یا ڈویژن لکھنا ہے، تو یہ لکھنے کے بعد آگے اسٹارٹنگ ایئر لکھنا ہے، اس کے بعد پاسنگ ایئر یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ جو آپ کے سامنے بنا ہوا ہے ایک نشان سا، اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے ڈیٹ چوز کر لینی ہے اسٹارٹنگ کی اور پاسنگ ڈیٹ۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے نیچے جو اپنی ڈگری ہے وہ اپلوڈ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جو رزلٹ کارڈ ہے یا ڈگری آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ نے یہاں پہ کلک کر کے اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے میٹرک کی انفارمیشن یہاں پہ پٹ کرنی ہے، جس طریقے سے آپ نے اوپر میٹرک کی ہے، یہاں پہ آپ نے انٹرمیڈیٹ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، اوپر میٹرک کی اور نیچے انٹرمیڈیٹ کی آپ نے ایجوکیشن بتانی ہے۔ اگر آپ نے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے تو اس کی انفارمیشن یہاں پہ بتا سکتے ہیں، جس جاب کے لیے جو بھی کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے لازمی پٹ کرنی ہے، بقایا دوسری ضروری نہیں ہے، وہ ویسے انہوں نے ایکسٹرا بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی یہ ایجوکیشن ہے یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، گریجویشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جو مطلب آپ کی ہے وہ آپ پٹ کرتے جائیں گے، جو نہیں ہے آپ نے وہ خالی چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہو گیا، کوئی ایرر نہیں آئے گا اس طرح۔ تو اب یہاں پہ پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری ایڈ کرنے کے لیے آپشن آ گیا ہے، یہ بھی نہیں ہے تو بالکل آپ خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لینگویجز ایڈ کرنی ہے جو زبان آپ بول سکتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا کلک کرنا ہے ایڈ کے اوپر، جو بھی آپ زبان بول سکتے ہیں اسے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لینا ہے، بالفرض اردو بول سکتے ہیں تو اردو پہ یہاں پہ کلک کریں، نیچے یہ بتائیں گے کہ جو آپ کی زبان ہے جو آپ اردو بول سکتے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے، ریڈنگ ہے، رائٹنگ ہے، اسپیکنگ ہے یا اس کے بعد نیٹو ہے، یس، ٹھیک ہو گیا۔
अपना क्राइटेरिया आपने वो उसके सामने टिक लगा देनी है। अगर आपकी ये जो नेटिव है यानी कि मकामी ज़बान आपकी यही है उर्दू, तो उसके लिए आपने यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं ये फुलफिल हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने मज़ीद ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो फिर आप मज़ीद और की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये चीज़ें ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप अपनी स्किल्स जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, जो जो आपकी स्किल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें करने के बाद आपने ये लिखा हुआ है सेव प्रोफाइल, इसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर देना है। तो जितना भी आपने शुरू से लेकर अब तक डाटा पुट किया है वो सारा सेव हो जाएगा। जब सेव होगा फिर आपने अवेलेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जितनी भी जॉब्स हैं दोबारा से आपके सामने शो हो जाएंगी। फिर आपने अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर अप्लाई जॉब के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट वो आपको या तो अगर कोई मज़ीद ऑप्शन आएगा तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए या इस तरह और कोई, तो उसे भी आप फिल कर देंगे, वरना आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। तो हमने पूरी कोशिश की है कि कोई भी पॉइंट मिस ना करें, आपको ए टू जी गाइड करें कि आपने यूबीएल बैंक में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आप ऐसी ही जॉब्स के मतलब वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली सबसे पहले ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।